بسم الله الرحمن الرحيم. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة. صدق الله العظيم. قابل قدر رفیق گرامی قدر حضرت مولانا مفتی آفتاب غازی قاسمی صاحب، برادر گرامی حضرت مولانا خلیق رحمانی قاسمی صاحب دہلی، عزیز طالبات مکرمہ، مسلمانوں پر ابھی جو حالات ہیں، ان حالات میں آپ بچیوں کا معہد الطیبات سے پڑھ کر کے ہماری ان بچیوں کے درمیان، ان خواتین کے درمیان جو بے راہ روی کی شکار ہیں، آپ کو داعی بن کر کے کھڑا ہونا ہوگا۔ قیامت قریب ہے، اس کا اندازہ ہم تمام کو ہے۔ جو فتنے ہیں، جو گناہ ہیں، اور دنیا جس جانب بڑی تیزی سے بڑھ رہی ہے، ایسا لگتا ہے کہ دجال کا خروج، حضرت عیسیٰ مسیح کا نزول، حضرت امام مہدی کا ظہور بہت قریب ہے۔ مگر ہمیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کا انتظار نہیں کرنا ہے، حضرت امام مہدی کے ظاہر ہونے کا ہمیں منتظر نہیں ہونا چاہیے۔ ہمیں کسی غیبی طاقت کا انتظار نہیں رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ابابیل کے لشکر کو بھیجے گا۔ اللہ اپنے حصے کا کام کرے گا، اپنے طریقے پہ کرے گا۔ ہم لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے جن کاموں کا مکلف بنایا ہے، ان کاموں کو ہمیں کرنا ہے۔ آپ ہماری بیٹیاں ہیں اور بہن ہیں، تو مجھے ایک بات آپ سے صاف صاف کہنی ہے جو آپ سمجھ سکیں کہ آفتاب غازی صاحب کسی ماں کے بیٹا ہیں، کسی بیوی کے شوہر ہیں۔ مولانا خلیق رحمانی صاحب کسی ماں کے بیٹا ہیں، کسی بیوی کے شوہر ہیں، کسی بہن کے بھائی ہیں۔ احمد حسین کسی ماں کا بیٹا ہے، کسی بیوی کا شوہر ہے، کسی بھائی کا بہن کا بھائی ہے۔ تو ہم لوگوں نے اپنی زندگی اسلام کے لیے نہیں کہنا چاہیے کہ لگا دی، مگر کوشش تو کی، کر تو رہے ہیں ہم لوگ کوشش کر رہے ہیں۔ تو یہ جو مسلم عورتیں ہیں جن کی تعداد مسلمانوں کی آدھی آبادی سے زیادہ ہے، ان میں کون کام کرے گا؟ آپ اگر کام نہیں کیجئے گا تو پھر کون بیٹیاں اٹھیں گی یا کام کریں گی؟ یہ بہت بڑا موضوع ہے، بہت اہم اور حساس موضوع ہے۔ آپ کو یہاں اگر پڑھنے کا موقع ملا ہے، اور مفتی آفتاب غازی صاحب، ان کی پوری ٹیم، حضرات اساتذہ اور عزت مآب معلمات، آپ کے والدین کی بھی بڑی قربانی ہے، اور جو لوگ کسی طرح سے آپ کے ادارے کو تعاون کر رہے ہیں، ان کی بھی بڑی قربانی ہے۔ تو اگر آپ کھڑی نہیں ہوتی ہیں، آپ کم سے کم اتنا عہد نہیں کرتی ہیں کہ ہمیں ٹھیک ہے، جس طرح سے ان علماء کرام کے ساتھ گھر ہیں، والدین ہیں، بیوی ہیں، بچے ہیں، گھر کی ضرورتیں ہیں، تو اس کے باوجود ہم لوگ وقت فارغ کر رہے ہیں۔ اس میں ہمارا کچھ نہیں ہے، اس میں اللہ کا فضل ہے اور اللہ کی رحمت مہربانی ہے، مگر ارادہ تو ہم لوگوں نے کیا ہے، اب پختہ ارادہ کیا ہے۔ مولانا خلیق رحمانی صاحب دہلی سے بہار تشریف لا رہے ہیں، تو آپ بیٹیاں اگر پڑھنے کے ساتھ ساتھ یہ ارادہ پختہ کر لیں کہ ہم کہیں پر بھی رہیں گے، ہماری زندگی اللہ تعالیٰ جہاں پر بھی رکھے گا، جو سمت بھی زندگی کو اللہ دے گا، اگر آپ نے پختہ ارادہ کر لیا کہ ہم دین کی دعوت دیں گے، اسلام کے کلمہ کو بلند کریں گے، ہم اپنی ان بیٹیوں، بہنوں اور ان خواتین اسلام کے درمیان
اللہ کا حکم پہنچائیں گے, بتائیں گے کہ ایک اسلام والی ماں, ایک اسلام جاننے والی, اسلام کا کلمہ پڑھنے والی بیٹی کی زندگی کیا ہوتی ہے, زندگی کے رجحانات کیا ہوتے ہیں, زندگی کے مقاصد کیا ہوتے ہیں, ان کی زندگی کے عزائم کیسے ہونے چاہیے, وہ اپنے گھر بار, اپنی ضرورت زندگی اور امور خانہ داری کے ساتھ کیا کچھ کر سکتی ہیں, کیا کچھ کرنا چاہیے. تو ابھی اگر آپ نے اس طرح کا کچھ عہد نہیں کیا آپ کی زندگی میں, اور آپ کی زندگی کے نصب العین میں اگر یہ چیز شامل نہیں ہوئی کہ آپ مسلم خواتین اور مسلم ماں بہنوں کے درمیان دین کی بنیاد پر, اسلام کی بنیاد پر اگر دعوتی کام کرنے کو اپنی زندگی کا مقصد بناتی ہیں, اور اگر اس کو آپ شامل کر لیتی ہیں, تو مجھے امید ہے کہ حالات بدلیں گے. اگر کچھ لوگ ہماری بیٹیوں کی عزت کو نیلام کرنے کے لیے اپنے ہزاروں نوجوان اور چھوکڑوں کو چھوڑ دیا ہے, اور وہ کالج کے اندر, یونیورسٹی کے اندر موبائل کے ذریعے, انٹرنیٹ کے ذریعے وہ ہماری بیٹیوں بہنوں سے رابطہ شروع کرتے ہیں, اور نادانی میں ہماری بیٹیوں کی ایک تعداد ان کے رابطے میں آ کر کے اپنی عزت, اپنے ایمان کا سودا کر لیتی ہیں, تو ہم بالکل مایوس نہیں ہیں. جس روز آپ جیسی ہماری طالبات, ہماری بیٹیاں کھڑی ہوں گی, گرچہ مٹھی بھر آپ کی جماعت ہوگی, مگر یاد رکھیے آپ سے اللہ تعالیٰ ضرور کام لے گا, جس طرح سے حضرت سمیہ سے, حضرت خدیجۃ الکبریٰ سے, اماں عائشہ سے, اور بے شمار ہماری ماں حوا کی ان بیٹیوں سے, ماؤں سے اللہ نے کام لیا, تو آپ سے بھی اللہ ضرور کام لے گا. یہی ہندوستان ہے, اسی کی سرزمین ہے. یہاں ایک کرسچن عورت جس کا نام مدر ٹریسا ہے, وہ ایسے علاقوں میں جاتی ہیں یا کام کرتی ہیں جہاں آدی باسی لوگ رہتے ہیں, سنتھال پرگنہ کا علاقہ ہے, اور جہاں قبائلی لوگ رہتے ہیں, زندگی کی تہذیب سے بہت دور, جو تہذیب سے آ رہی ہیں, تمدن سے ناواقف ہیں, ایسے لوگوں کے بیچ میں مدر ٹریسا گئیں, ان کے گندے بچوں کو صاف کیا, ان کی ناک کی ریٹ کو صاف کیا, اور گندے بچوں کو گندے کپڑوں کے ساتھ اپنے گود میں اٹھایا, ان کے لیے اسکول کا انتظام کیا, ان کی ماؤں سے بات کی, ان کے گارجینوں کی کاؤنسلنگ کی, انہیں ان کی زبان میں سمجھانے کی کوشش کی, اور اتنی اچھی خدمت انجام دی ایک کرسچن عورت, خاتون, کہ انہیں ہندوستان نے کون سا, ملک نے کون سا ایوارڈ دیا, دنیا نے کون سا ایوارڈ دیا, نوبل انعام کا ایوارڈ ان کو ملا ہے. ہماری مسلم بیٹیاں, مسلم مائیں ہزاروں کی تعداد میں نہیں, لاکھوں کی تعداد میں ہیں. اگر آپ کے اندر یہ جذبہ پیدا ہو جائے کہ ہمیں اپنی زندگی کے ساتھ ساتھ مسلم عورتوں میں کام کرنا ہے, غیر مسلم ماؤں بہنوں کے درمیان کام کرنا ہے, اسلام کے کلمے پیغام کو ہم کو پہنچانا ہے, اور تھوڑا سا 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ 4 گھنٹہ اگر آپ فارغ کریں, اللہ تعالیٰ آپ کو ایسے والدین کا اچھا مزاج اور اچھا شریک سفر, اچھا خاندان, اچھے وسائل, جیسے مفتی آفتاب غادی صاحب کو اللہ تعالیٰ نے وسائل دیے قسم کرسی کے عالم میں, اور احمد حسین کو اور خلیق رحمانی صاحب کو, تو اگر ہماری کوئی بیٹی آج اٹھے گی تو اللہ اسے بھی وسائل دے گا. کریں گے آپ لوگ انشاءاللہ دین کی محنت. اللہ تعالیٰ آپ کو پوری ملت کے لیے, انسانیت کے لیے قبول فرمائے. ہم تو بھائی معہد الطیبات کا جب خیال آتا ہے تو ہم معہد الطیبات میں جو بھی ہم نے چھوٹی موٹی خدمت کی, نہ کے برابر بلکہ مفتی آفتاب غادی صاحب کا جتنا ساتھ مجھے دینا چاہیے, مجھے احساس ہے کہ میں نہیں دے سکا, مگر جو بھی میں نے ساتھ دیا وہ ہمارے لیے ذخیرہ آخرت ہے, اور بڑی محبتوں کے ساتھ ہم لوگوں نے اس ادارے کو قائم کیا ہے. اللہ تعالیٰ اس ادارے کو اسی طرح سے قائم و دائم رکھے, اسے شجر طوبہ بنائے اور گھنا اور نہایت سایہ دار درخت بنائے, اور اس کے سائے سے ہماری مسلم بیٹیاں فیض یاب ہوں. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم.